السلام علیکم۔ دین اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم والدین کے حقوق پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی رشتوں کے تعین میں سب سے زیادہ اہمیت والدین کو دی۔ یوں تو دنیا کے تمام مذاہب نے والدین کو واجب الاحترام قرار دیا، لیکن اسلام نے جس طرح ان کے حقوق اور مقام کی وضاحت کی، اس کی مثال کہیں اور نہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو، اور اس سلسلے میں سب سے پہلے والدین کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور شرک سے پرہیز کے بعد سب سے بڑا اجر والدین کی اطاعت ہے۔ اس ارشاد میں واضح کر دیا گیا کہ اللہ کے حکم کے بعد والدین کا حکم ماننا بھی ضروری ہے۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اگر والدین تجھے اس بات پر مجبور کریں کہ میرا شریک ٹھہراؤ تو ان کا کہا ماننے سے انکار کر دو، البتہ بھلائی کے ساتھ ان کی رفاقت کرو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ فرمایا، وہ تمہاری جنت اور دوزخ ہیں، ان کی رضامندی جنت کا حصول ہے اور ناراضگی دوزخ کا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خدمت گزار بیٹا اپنے والدین پر رحمت اور شفقت سے نظر ڈالتا ہے، وہ ہر نظر کے بدلے حج مقبول کا ثواب پاتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اگر وہ دن میں 100 بار ایسا کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، 100 مرتبہ حج مقبول کا ثواب پائے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری ماں مشرکہ ہے اور اکثر مجھ سے ملنے آ جاتی ہے، کیا میرے لیے جائز ہے کہ ان کی خاطر مدارت کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ماں کی خاطر مدارت اور صلہ رحمی کرو۔ ایک صحابہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان چیزوں کی وصیت فرمائی کہ کسی کو خدا کا شریک نہ ٹھہراؤ، شراب کے قریب نہ جانا، یہ برائی کی کنجی ہے، فرض نماز نہ چھوڑنا، والدین کی اطاعت کرنا، اگر وہ دنیا چھوڑنے کو کہیں تو ان کی خاطر دنیا چھوڑ دینا، اور فرمایا، بدبخت ہے وہ شخص جو بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ والدین پر لعنت بھیجنا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، ایسا کون ہے جو والدین پر لعنت بھیجتا ہو؟ فرمایا، وہ شخص ہے جو کسی کے والدین پر لعنت بھیجے اور جواب میں وہ بھی اس کے والدین پر لعنت بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غزوہ بدر میں فرمایا کہ تمہاری تلوار ابو قحافہ پر نہیں اٹھنی چاہیے، تم بیٹے ہو، وہ باپ۔ واضح رہے کہ اس وقت ابو قحافہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں احکامات کے لیے حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے قدموں سے چمٹے رہو، ان کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ ماں باپ کا حق ان کی موت کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا۔ فرمایا گیا کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، انہوں نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے کیے جائیں، اور ان کی رشتہ داروں اور دوستوں کا ادب و احترام کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ویڈیوز کے لیے دین اسلام کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔